الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صد احترام ذی احتشام احباب گرامی قدر بات پہ تقریم دوستو، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم آج کی اس بابرکت محفل جس کو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی یوم وصال کے حوالے سے سجایا گیا ہے. دعائے رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام عاشقان اہل بیت کو کہ جو اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر آج کی اس برکت مجلس میں شریک ہوئے، اور محترم سید محسن عباس شاہ صاحب، صدر امام بارگاہ محمد والد محمد محمد اقبال کیوانی صاحب متولی امام بارگاہ اعظم، اور ان کے جملہ احباب جو گاہے بگاہے اس طرح کی خوبصورت روحانی ایمانی وجدانی محافل کا انعقاد کر کے ہمیں موقع میسر کرتے رہتے کہ ہم اپنے ایمان کو جلا پہنچ سکیں. اور دیار غیر میں بہت بڑی توفیق کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں بھی ہمیں پاکوں کے ذکر کے لیے جمع فرمایا ہے، اور وہ ساری کائنات کے مالک بھی ہیں، وہ ساری کائنات کے وارث بھی ہیں. ان کی بارگاہ کا ادب بے ادبوں پر بھی لازم ہے. ولی امام ان کے در کے منگتے ہیں، اور انہیں یہ مقام اور مرتبہ کسی اور نے نہیں، خود رب کائنات نے عطا فرمایا. یہ بات یاد رکھ لیں، سیدہ کائنات کو یہ مقام اور مرتبہ ان کے رب نے عطا فرمایا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو لفظ سید ہے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام انا بولے تھا سیدہ بنی آدم، کہ میں بنی آدم میں سے جتنی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ان میں سب سے بڑا سردار سید میں ہوں. جو یہ مقام اور مرتبہ ہے بلندی کا، عروج کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ سید اپنی ذات کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا. اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو اپنی ذات کے بعد جس کو سید کہا وہ سیدہ کائنات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری بیٹی مخدومہ کائنات سیدہ تو نساء العالمین، پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے. یہ سید کا جو لفظ ہے سیدہ کا، سید کا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے بعد سیدہ کائنات کے لیے استعمال فرمایا. اور انہوں نے یہ مقام اور مرتبہ، اللہ کے رسول کی ہر بات وہی خدا ہوتی ہے، وہی خفی ہو یا وہی جلی ہو. وہی جلی وہ ہے جو قرآن بنا، وہی خفی وہ ہے جس پہ عمل جو حدیث بن گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہزادی کونین کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اور تیسری ذات جن کے لیے سید کا لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا وہ امام حسنین کریمین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. اب یہ سرداری جو ہے اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سرداری سیدہ کائنات کو دی ہے، انہوں نے یہ سرداری حسنین کریمین کو دی ہے. اب قیامت تک جو ان کا پاک خون ہوگا اس کا مقام اور یہ مرتبہ یہ ہے وہ زمانے کے سردار رہے. ان کی ایک نسبت ہی کافی ہے. نسبت انسان کو بڑا مقام دیتی ہے. نسبت انسان کو، بولیے بھائی دیکھیں نا، ایک کپڑا ہے آپ اسے پہنتے ہیں، استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، وہی کپڑا اگر قرآن کا غلاف بن جائے بھائی ہے تو کپڑا مگر چوم چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہو.
بھئی نسبت کی بات ہے، اس کپڑے کو قرآن سے نسبت مل گئی، اس کا مقام بڑھ گیا۔ بھئی کاغذ ہے، اخبار کا کاغذ ہے، پکوڑے لپیٹتے ہو، پھینک دیتے ہو ٹشو بنا کے، مگر اسی کاغذ پر قرآن لکھا ہو، ہے تو قرآن، مگر جب کاغذ اس کے ساتھ نسبت پائی، اب یہ کاغذ ہو، کوئی کپڑا ہو، وہ بھی ادب آ گیا۔ اب اس کو پھینکتا کوئی نہیں، اس کی بے ادبی کوئی نہیں کرتا، ہے کاغذ مگر نسبت قرآن سے ہے۔ بولیے ادب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نسبت انسان کو بڑا مقام دیتی ہے، بڑا مرتبہ دیتی ہے۔ اور یہ تو میں اور ہزاروں مثالیں آپ کو دوں۔ اب جس خون کو نسبت ہو میرے مصطفیٰ کے ساتھ، وہ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس جیسی پاکی کائنات میں ہو نہیں سکتی۔ بولیے ان کے وجود کا جو جسم اطہر کا پسینہ ہے، ویسا پسینہ کائنات میں نہیں۔ بولیے نسبت والے پھر لاج بھی رکھتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ کے اہل بیت سے نسبت ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ ہمارے اعمال تو جنت میں پتہ نہیں اس قابل ہی نہیں، مگر ہمیں نسبت ہے، ہم غلامان اہل بیت ہیں، ہم سگ ہیں شہزادی کونین کے، ہم منگتے ہیں حسینین کریمین کے، ہم کتے ہیں سیدہ سکینہ کے در کے، ہم انہی کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، انہی کا کھاتے ہیں، انہی کے گن گاتے ہیں، اور ہمیں سب کچھ ملا اسی در سے ہے۔ نسبت انسان کی عزت بڑھا دیتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نسبت والے کیسے مرنے نہیں دیتے، توجہ رکھنی ہے، بڑی عام سی مثال ہے، مگر بات چونکہ نسبت سے شروع ہوئی نسبت پہ ختم ہوگی۔ بیٹیاں، بیٹی ہے نا، بیٹیاں ساری کائنات کی ہیں، مگر جس بیٹی کو نسبت مل جائے مصطفیٰ کی بیٹی ہونے کی، بولی بیٹیاں تو اوروں کی بھی ہیں، بڑی بڑی لاڈلیاں بھی ہیں، بڑے بڑے مقام والی بھی ہیں، بڑے مرتبے والی بھی ہیں، مگر وہ بیٹی جس کی نسبت ہوئی میرے مصطفیٰ کی طرف، پوری کائنات میں اس بیٹی جیسی کسی کی بیٹی نہیں۔ بولیے نسبت کی بات ہے، اور مائیں تو بڑی ہیں، مگر حسنین کریمین کی ماں ہو، اس نسبت نے، بولیے نا بھئی اولاد کا بڑا مقام ہے، مگر ماں کا پاک خون ہو، کوئی حسنین کریمین دوبارہ بن نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، نہ وہ سیدہ کائنات ہوں نہ وہ آئیں۔ بولیے یہ تو اسی پاک خون سے مجسم، جہاں مجسمہ شرم و حیا اور غیرت ہو، پاکیزگی ہو، طہارت ہو، اور ایسی طہارت کہ جن کی طہارت پر اللہ قرآن میں اعلان کرے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم، اللہ رب العزت قرآن میں اعلان کر دے کہ بے شک مصطفیٰ تیری آل کو ایسا پاک کر دیا ہے۔ بھئی پاکی جن کی پاکی پر قرآن شاہد ہو، اوروں کو تو زمانے والے پاک کرتے ہوں گے، مگر ان کو تو رب نے قرآن میں پاک کیا، اور ان کی پاکی ایسی ہے ان کی۔ بولیے اور پاک تو بڑے بڑے گزر گئے، بڑے بڑے اعلیٰ لوگ گزر گئے، بی بی مریم کتنی پاکیزہ ہیں، کتنا بڑا مقام ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ حضرت آسیہ جنتی عورتوں میں ہے، حضرت اماں حوا کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ، یہ بھی خواتین ہیں، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، مگر شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا جیسی پاکی پوری روئے زمین پہ کسی عورت کے پاس نہیں، کہ جنہوں نے بچے بھی پیدا کیے ہیں کبھی نماز بھی قضا نہیں۔ کوئی ہے کوئی ایسی بات؟ بولیے نا بھئی، ایسی حیرانگی والی بات ہے۔ امام حسن جب پیدا ہوتے ہیں اور امام حسین اسلام تو حضرت فدہ بی بی فدہ قربان رہے ان کے مقدر پر، یہ شہزادی کونین کے پاس ہیں، ان کی خدمت گار ہیں۔ ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آقا یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا ہے جب کوئی عورت بچہ پیدا کرتی 40 دن تک وہ نماز نہ پڑھے۔ آقا میں نے دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے یہ واقعات ہوئے،
امام حسن ظہر کو پیدا ہوئے، میں نے دیکھا عصر کی نماز شہزادی کونین نے مصلے پہ پڑھی، بھائی روزہ بھی رکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ آقا کیا ہے؟ فرمایا وہ تو بطول ہے، وہ تو بطول زہرا دوستو یہ نسبت انسان کو بڑا مقام دیتی ہے، بولیے نسبت انسان کو بڑا مقام دیتی ہے۔ پتھر تو بڑے ہیں مگر ایک پتھر اللہ کے گھر کی نکر میں لگا ہوا ہے، اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ ابھی حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، اس کو چوم کے آتے ہو، پتھر چومتے ہو، کیوں؟ اس کو نسبت ہے لبِ مصطفیٰ، اس کو لبِ مصطفیٰ لگے ہیں۔ ایک وہ پتھر ہے جس کے سامنے سجدے کرتے ہو، اس پتھر نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو چوما ہے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مصطفیٰ کو مانگا تھا، اسے مقام ابراہیم بنا رکھا۔ نسبت کی بات ہے، بولیے نسبت ہے نا۔ اب بتاؤں نسبت والے لاج بھی رکھتے ہیں، کبھی ڈوبنے بولیے جتنا پیار ہوئے پھر چھڑ دا۔ آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا، بڑی میں آپ کو خاص بڑی گہری مثال دینے جا رہا ہوں، اقبال صاحب پوری توجہ چاہیے آج۔ یہ اقبال صاحب مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑے سچے عاشق رسول اللہ خان ہیں، یوکی سے آتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، دعا صحت کیا کرے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ آپ نے دیکھا وہ جو گوالا ہوتا ہے دودھ بیچنے والا، وہ دودھ لے کے گاؤں سے نکلا، اس نے کین میں دودھ ڈالا، خالص دودھ ہے، دودھ لے کے جو ہی گاؤں سے باہر نکلا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، رستے میں گندا چھپڑ ہے جو جہاں بھینسیں نہاتی ہیں، بھینسوں کا سوئمنگ پول، گند ہے سارے شہر کا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آتا، اس نے سائیکل کھڑی کی، اس نے جناب 2-4 گڑویاں ادھر 2-4 گڑویاں ادھر ڈالنے چل پڑا۔ اس دودھ میں جو پاک ہے، اللہ کا نور ہے، اس نے گندا پانی ڈالا، غلیظ پانی جس میں پیشاب بھی ملا ہوا ہے، اس نے ڈالا۔ ہم وہی دودھ پیتے ہیں پاکستان میں، پریشانی والی کوئی بات نہیں، سب پیتے ہیں، جہاں گدھے کا گوشت کھا جائیں اور کتوں کا کھا جائیں، اور مطلب وہاں سے جہاں کتوں اور سوروں کا گوشت کھائیں گے، وہاں کس عالم کی زبان سے حق کی بات نکلے گی؟ کیا بات ہے، کیوں نہیں نکل رہی؟ کاروبار بنا لیا دین کو سب نے، اپنی اپنی دکانداریاں بنا کے بیٹھے ہیں، اور وہی آگے پر کیا امت کا کیا حال ہے؟ پھر وہاں کہاں شعور کی تو وہ بند ہی ہو گئی نا۔ اب ہر بندہ کہتا ہے میں ہی بس ہوں سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شعور دے دے، وہ ہدایت عطا فرما دے، ہم ہی اچھے ہو جائیں، ہم خود ہو جائیں تو شاید ہمارے اچھے ہونے سے باقی بھی اچھے ہو جائیں۔ تو جب اس نے دودھ کے اندر وہ گندا پانی ڈالا، دودھ نے اس کو کہا ہو گندیا، تجھے تو منہ بھی کوئی نہیں لگاتا، تیری تو اوقات ہی کوئی نہیں، گندا مندہ، پر دیکھ اب تو میرے ساتھ نسبت جو کر بیٹھا ہے، تو میرے ملوک نہیں، دیکھ بھی میری نسبت، میں تجھے بتاؤں نسبت کتنا فیض دیتی ہے۔ انہوں نے کہا تینوں مفت کوئی نہیں چکتا، 100 روپے کلو وہ کاما تینوں آجے، میرے ساتھ جا رہا ہے، میرے مول پہ بکے گا، توجہ ہے یا نہیں؟ پانی سوچتا رہا، غلطے تیری ٹھیک ہے۔ اب گوالا شہر پہنچ گیا، اس نے آگے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب اندر سے جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دودھ لیتی وہ پہلے برتن صاف کرتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں، برتن مانج کے دودھ والا برتن، اس میں اگر کوئی کھٹی چیز لگی تو اس میں دودھ نہیں ڈالتا، اس کو صاف کرتی ہیں، کیوں کہ کہیں دودھ خراب نہ ہو۔ یہ دودھ دنیا کا نور ہے، اور اللہ کا نور کہاں آئے گا؟ جہاں غیبت ہو، جھوٹ ہو، ایک دوسرے کے مطلب ایک دوسرے کی دشمنیاں ہو، وہاں نور اللہ کا کیسے اترے گا؟ نہ ہمارے چہروں پہ نور ہے، نہ دلوں میں نور ہے، آئے گا کہاں؟ جب بانڈا پہلے ہی بھرا ہوا ہے نفرت سے، بغض سے، حسد سے، کینے سے، تو اس باندے میں اللہ کا نور کیسے اترے گا؟ قرآن کا فیض کیسے اترے گا؟ پہلے یہ باندہ صاف ہوگا، دنیا نور اترے گا۔ دنیا کا دودھ لینے کے لیے برتن صاف کرتے ہو، یہ دنیا کا نور ہے، اور وہ نور کہ جو روح کو روشن کرے اس کے لیے من کو صاف نہیں کرتے۔ جب تک یہ صاف نہیں ہوگا تو تب تک بولیے اس کی ذات کا نور اندر بولے نا۔ بلے شاہ نے فرمایا راتی جاگے تو شیخ صدا میں
رات میں جاگن کتے تین تھی اتے مالک دا بوا مول نہیں چھڑ دے پامیں سو سو مارے جتے تین تھی اتے ساری راتی راکھی کر دے تے دنے جا رڑا وچ ستے تین تھی اتے اٹھ بلیا اٹھ یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تین تھی مالک ہی راضی نہ ہوا یار ہی راضی نہ کیا یار تو راضی تب ہوتا ہے اس کی مخلوق سے پیار کرو یار راضی ہو جاتا ہے اللہ کی عزت کی قسم کر کے دیکھ گا آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کے پڑھ لیں میرے آقا نے اپنا سب کچھ قربان کیا امت کے لیے میری شہزادی کائنات کی شہزادی سیدہ کائنات سب کچھ قربان امت کے لیے کربلا میں سب کچھ قربان ہوا امت کے لیے تو جو امت کے لیے کرتے ہیں وہ مر کے بھی شہید ہوتے ہیں مرتے نہیں ہیں قیامت تک زندہ رہتے ہیں اب نور لیا اس نے پتیلی دی پیسے دیے 100 روپیہ کلو کے حساب سے پتیلی میں دودھ ڈالا آندہ ویکھے گندیا تین واقعہ نہیں سی میرے مول وکیں گا ویکھے تیرا میرے والا مول لگ گئی میری نسبت دا فیض وے میرے ساتھ آیا گندے تھے یار گندا پانی صاف دودھ سے مل کے اس کی قیمت بڑھ گئی اسی حضرت میاں صاحب فرماندے نے کہ وہ جو اگر آپ کسی خوشبو والے کے پاس جا کے بیٹھے نا تو خوشبو آتی ہے بولیے کسی بدبو والے کے پاس بیٹھے تو بدبو آئے گی کسی ترہان کے پاس بیٹھے تو کپڑے چلیں گے بولیے نا اب یہ ہے کہ اگر دنیا میں ہماری سنگت اچھی ہو جائے اچھوں سے ملنا ملاپ ہو جائے میں جو برے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ چھوڑ دو کوئی 2-4 اچھے چلو ایک ہی مل جائے جاپان میں کوئی ایک ہی اچھا دوست مل جائے چاہے ساری زندگی میں مل جائے ایک ہی بڑا ہے ملے تو صحیح شاہ جی کوئی تو ہو یار جس میں بندہ بھروسہ کرے کوئی ایک ہی ہو یار گلاں کوڑیاں نے چنگیاں لگدیاں مینوں یہ اعزاز الحمدللہ میں اہل بیت دا منگتا اپا حق دی گل کرنے ہیں چنگی لگے نہ لگے سودا کھرا ہے قسم چنگا لگے لے دے نہیں لگتا واپس کر جائے بولیے ہم دین بیچنے والے بولیے نہیں ہیں تو وہ دودھ کو دیکھے گندے پانی کے ساتھ تو وہ نسبت گندے پانی کو دودھ سے مل گئی قیمت اس کی بڑھ گئی اب جناب اس نے پھر دودھ نے اس کو تانا دیا دیکھے تینوں آکھیا نہیں سی ساڈے نال جڑے ہیں تیرا مول ود گیا وہ پھر چپ رہا کہ اچھا میں گندے گندے جڑے ہوندے نے کی کر ماڑے بندے چنگیاں نال ملدے بھی ڈردے نے کہ یار چنگیاں دی بے ادبی نہ کر گئی بولیے چپ کر گیا اب اس نے جناب اگلا مرحلہ شروع ہوا انہیں جناب اگ بالی لکڑاں لائیاں ذرا دودھ تے ملائی آ جائے ذرا گرم ہو جائے مجھے پیار ہے تو خراب ہوتا ڈرے کیونکہ وچ جا مال پایا نا وچوں مال خراب کر چھڑدا انہوں مال نو خراب کر چھڑدا انہیں جناب اگ بالی تھلے لکڑاں لائیاں سیک چڑھیا نا تو دودھ نے ماری چیخ آئے میں مر گیا آگ ہے نا آگ ہے نیچے سے دودھ کو جو آگ نے جلایا کہتا ہائے میں مرا پانی نے کہا دوست تو میرا ملودہ ہے سی میری میں تیری نسبت جان کے قیمتی ہویا اور میں تیروں اپنی جان قربان کرا اب جب آگ نے اپنا زور لگایا نا اب اس پانی نے دیکھا کہ میرا دوست دودھ میرے سامنے مر رہا ہے سوکھ رہا ہے جان دے رہا ہے اس نے یوں بال کھایا ڈکن پھاک ادھر پٹکا اپنے آپ کو آگ پہ ڈال دیا کہ میں اس آگ میں اپنی جان دے کر آگ کو بجھا دوں گا جو میرے دوست اور میرے یار اور میری نسبت کو تباہ کرنا چاہتی ہے ہوتا یا نہیں ہوتا بولیے نکلا یا نہیں نکلا بڑھیاں ہوتے کھلو رہی ہیں اچھا بڑے بڑھیاں بھی تیز ہو گئی ہیں وہ تو ابال ہوتا وہ پانی کا چھٹا لا چھڑ دیا وہ آندا چل پانی نہیں آندا اچھا چلو میرا یار ہی میرے نال ہے نا ہور لائی جا چھٹے جنی دیر تو ہور پانی پائی جائے گی میرا یار دے بچے ہے نا اور جب دیکھا آپ نے یہ مثال آپ کو دی کہ دودھ کبھی آپ نے ایسا دودھ دیکھا جو ابلے نہیں وہ ابلتا ہے نا تو وہ ایک مثال یہ عرفا کی بات ہے اس نے کیا کیا اس کو بجھا کے رکھ دیا بات نسبت کہاں سے چلی کہاں تک لے گئی اور نسبت والے اگر آپ کی نسبت ہے اہل بیت کے ساتھ دنیا میں محبت کرو کیسے حشر میں چھوڑ دیں گے بولیے وہ تنہا چھوڑ سکتے بولیے نہیں ہر کوئی نہیں جو دروازے پہ ہوگا وہ قبر میں بھی کام آنے والے ہیں حشر میں بھی کام آنے والے ہیں اس لیے یہ جو نسبت ہے ہمیں ملی ہوئی ہے اللہ رب العزت اس نسبت کو تا قیامت آباد رکھے اور ہمارا اس گھر سے تعلق ہے کہ جہاں
اللہ رب العزت نے طہارتیں بھی تمام کر دیں، عظمتیں بھی تمام کر دیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نس دے دی بے شک اللہ رب العزت فرمایا میرے بارے میں اگر تم جانو، میرے بارے میں تمہیں خیال ہو میں بھی کوئی عبادت کرتا ہوں، فرمایا نہیں، میرا ایک ہی کام ہے، میں فرشتوں کو جمع کرتا ہوں. اپنے مصطفیٰ پہ درود و سلام. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو. یہ تو دیا حکم، اب پڑھنا کہاں ہے؟ فرمایا نماز کے اندر. برتن، نماز ایک برتن ہے، اپنی مناجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، وہ ایک برتن ہے، ایک ظرف ہے. بولیے اگر آپ نے کسی کو یہ پانی پیش کیا نا تو بک میں تو نہیں لے نا گلاس، یہ اس میں ڈال کے لے کہ یہ لے جی پانی پی لیں، یہ ایک ظرف ہے، یہ برتن ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں اپنے دکھ درد اپنی حاجات لے کے جانی ہو، اس کا ظرف نماز ہے. اس کا ظرف کیا ہے؟ نماز. آپ سب کچھ نماز میں رکھتے ہیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف، اپنی عاجزی انکساری، اپنی بات ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت بھی تیری کریں، مدد بھی، سب کچھ رکھنے کے بعد اب وہ ظرف اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں. باری تعالیٰ یہ ہماری دعائیں ہیں، یہ ہماری التجائیں ہیں، یہ سب کو جمع کر کے لائے ہیں. اللہ فرماتا ٹھہرو، یہ میرے پاس لائے ہو، اب اس ظرف میں قبولیت کا جو پیمانہ ہے وہ درود ہے اہل بیت پہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاۃ من لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتہ لم تقبل منہ، جس نے نماز پڑھی، نماز میں مجھ پر اور میری آل پر درود و سلام نہ پڑھا، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوئی. نماز کی اس ظرف کو وہاں تک لے جانے کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ درود بر اہل بیت. حضور علیہ السلام فرمایا میں مجھ پر اور میری آل پر اللہم صلی علی محمد وعلی، بولیے نا آل محمد. تو جب تک حضور علیہ السلام کی آل پر درود نہیں پڑھا جائے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل کا ذکر ہے یا نہیں؟ بولیے. اللہ نے حبیب پر اللہم صلی علی محمد حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اللہ نے نماز کے اندر جوڑ کے رکھا ہے. فرمایا اب تم سے سارا کچھ کر لو، اب اہل بیت کا نام لو، ان پہ درود و سلام پڑھ کے ذکر کر کے بھیجو میرے پاس، تمہاری ساری حاجات پوری کر دوں. قبولیت ہو گئی. بولیے قبولیت ہو گئی. تو آپ نے اپنے سارے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، ان کا ظرف ٹھہری نماز، اور نماز کی قبولیت ٹھہری درود اہل بیت پہ. اہل بیت کی بارگاہ میں بولیے. اب جو 5 وقت کا نمازی ہو، نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، مدرسے بھی بنوائے، چلے بھی لگائے، اور اہل بیت سے بغض رکھے، اس کی نماز ہے علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش. علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو علی کی جائے ولادت سے انحراف تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے. میں دیکھوں تیرا حج کیسے، کس گھر کا حج کرے گا؟ اگر جائے گا تو وہی گھر ہے. بولیے کہاں جائے گا؟ تو اس لیے یہ جو منافقت ہے نا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم، یا پھر اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اسی خارجیت نے پہنچایا. یہ بدبخت اس وقت بھی تھے، یہ خارجیت کے روپ میں اس وقت بھی تھے، آج بھی. بالکل مولانا صاحب، بالکل ایسا ہی. یہ اس وقت بھی اہل بیت کے سر قلم کرنے والے تھے. یہ وہی بدبخت نماز، ادھر نماز پڑھتے تھے، ادھر حسین کی آل پہ دشنام سازی کرتے تھے، دشنام ترازی کرتے تھے. یہ وہی بدبخت ہے. اور یہ خارجیت ہر زمانے میں آتی رہے گی، اور حسینی بھی ہر زمانے میں حسینی بھی آتے رہیں گے، قربانیاں دیتے رہیں گے، جان کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے. مگر خارجیت کا مقابلہ ابھی یہ پھیلتی جا رہی ہے. اب ہر مسلک میں خارجیت آ گئی ہے، ہر عقیدے میں خارجیت آ گئی ہے. تو ہم تو امن والے، محبت والے لوگ ہیں. بولیے نا، ہم نے تو سب کچھ محبت اور امن میں سب کچھ قربان کیا.
تو اہل بیت کی محبت، یہ بات یاد رکھ لیں دوستو، یہ ہم سب پہ واجب اور لازم ہے۔ میں جب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو دیکھتا ہوں، دیکھیں ہر عورت کے روپ ہوتے ہیں، اس کا خوبصورت روپ بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے۔ آپ اس پیمانے پر شہزادی کونین کو جہاں بھی رکھ لیں، جس بھی روح میں دیکھیں، ان جیسا روح زمین پہ کوئی نظر نہیں۔ بی بی پاک دے پاک صلوات اللہم صلی اللہ۔ بیٹی ایسی شرم و حیا والی، ایسی برکت والی، ایسی عظیم بیٹی کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا، جب آپ 5 سال کی تھی، جب آپ نے پہلی بار اعلان نبوت فرمانے جانا تھا تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ، یہ بچی ہے، وہاں کوئی پتھر مار دے گا، کوئی ایسی۔ آقا علیہ السلام فرمایا، خدیجہ تجھے نہیں خبر، آج میں شہزادی کونین کو اس لیے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، کل میدان کربلا میں آج سے تربیت کر دوں کہ جب میرے دین پہ مشکل وقت آنا ہے تو بھی اپنی پوری آل کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو میرے دین کے لیے قربان کرنا۔ بچپن سے 5 سال کی دیا، کفار نے تانے بھی دیے۔ جب حضور علیہ السلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی بدبخت نے آقا علیہ السلام پہ گندی اوجڑی ڈال دی۔ اسلام کا بھی آغاز ہوا ہے، صحابہ کرام کمزور ہیں، کسی میں جرأت نہیں ہے۔ کسی نے جا کے سیدہ کائنات کو فرمایا، تیرے بابا پہ کسی نے گندی اوجڑی ڈال دی، آپ گھر سے بھاگتی ہوئی ہیں، معصوم بچی ہیں، زور لگا کے وہ گندی اوجڑی نیچے ڈالی، اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، بدبختو تم میرے بابا کے جسم پہ گندگی ڈالتے ہو۔ اور جس دن غزوہ بدر ہوا، جس بدبخت نے حرکت کی تھی، ان کے جسموں کے اور ان کے سروں کے وہاں پر خچے اڑے ہوئے۔ شہزادی کونین کی دعا قبول۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں جب میرے آقا بند رہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، دکھ بھی ہے، اس وقت یہ بیٹی حضور علیہ السلام کی دارس بتا رہی تھی۔ آقا علیہ السلام کو رات کو مصلی پہ دیکھتی ہیں، ان کا اٹھنا بھی دیکھتی ہیں، پاؤں کا ورم بھی دیکھتی ہیں، اپنے بابا کی ثقافتیں بھی دیکھتی ہیں۔ اور پھر بہت سے واقعات ہیں آپ کے، اور شمعون یہودی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ مجلس لگی ہے، ایک کافر آیا، کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام پہ ایمان لایا، عرض کرتا، آقا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرما دیں۔ میرے آقا نے پوچھا، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، آقا میں سر سے ننگا ہوں، میرا سر نام دیں، میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے بیوی بچے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرمایا، بھی کون ہے اس کا سر ڈھانپنے والا؟ حضرت علی شریف خدا نے اپنا امامہ اتار کو سر پہ رکھ دیا۔ کتنے عظیم لوگ تھے، اپنا امامہ اس کے سر پہ رکھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنی سواری اس کو عطا فرما دی۔ ہم صحابہ کرام ترس رہے ہیں، کاش آج ہمارے پاس ہوتا، ہم سب کچھ آقا قدموں پہ قربان کر دیتے، مگر تھا نہیں اس وقت، جذبہ تھا، دینے کو تھا کچھ۔ آقا علیہ السلام فرمایا، حضرت سلمان فارسی کو کھڑا کیا، فرمایا، سلمان جی یا رسول اللہ، فرمایا مدینے کے ہر دروازے پہ جاؤ اور میرا پیغام دو کہ یہ اسلام قبول کر کے دار ایمان میں داخل ہوا ہے، جس کے گھر میں جو ہے اس کی خدمت کر دے۔ حضرت سلمان فارسی مدینہ کے ہر دروازے پر گئے، مگر وہاں بھی بھوک، روزے اور فاقے ہیں۔ جہاں بھی گئے، تھوڑے سے صحابہ کرام ہیں، تھوڑے سے گھر ہیں، جس دروازے پر بھی گئے تو اندر سے پھر روزے ہیں، بھوک ہے، کہیں سے بھی خیر نہیں ملی۔ جب سارا مدینہ گھوم لیا، حضرت سلمان فارسی نے سوچا، میرے آقا نے فرمایا تھا ہر دروازے پہ جانا، اب ایک ہی دروازہ باقی ہے نبی کا اپنا، بی بی پاک سیدہ کائنات کے دروازے پہ جاؤں۔ جا کے صدا لگائی، اپنی بات کی، آقا علیہ السلام کی بات پہنچائی۔ سیدہ کائنات نے فرمایا، ٹھہرو۔ آپ اندر گئیں، آپ بس 2 چادریں ہیں، ایک وہ چادر جو ماں نے جہیز میں دی ہے حضرت خدیجہ کبریٰ نے، 12 پیوند اس میں لگے ہیں، اور وہ جس کو چادر تطہیر بھی کہتے ہیں۔ سیدہ کائنات نے سوچا ہوگا کہ میرے بابا کے در پہ تو 90 ہزار درہم آتے، وہ بھی تقسیم ہو جاتے ہیں، اور آج میرے دروازے سے منگتا سائل کیسے خالی جائے۔ وہی چادر اتاری، اس کو تہ لگائی اور پردے سے پکڑا دی، فرمایا یہ شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ، اسی کو اس کو خرید لے، اور جو پیسے ہوں اس سائل کو دے کے روانہ کر دو، میرے در سے وہ خالی نہ جائے۔ حضرت سلمان فارسی نے وہ چادر لی، شمعون یہودی جو اس زمانے میں
بنیا تھا، وہ چیزیں لے کے پیسے دیتا تھا، لوگوں کو قرضہ دیتا تھا، اس کو جا کے چادر دی، اس نے چادر کو دیکھا، اس کی خوشبو سونگی، کہنے لگا سلمان فارسی یہ چادر کہاں سے اٹھا کے لایا ہے؟ آج تک میں نے ایسی چادر نہیں دیکھی، یہ کس کی چادر لے آئے ہو؟ انہوں نے پورا واقعہ جو سنایا تو شمعون یہودی کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا سلمان فارسی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو۔ جس نبی کی بیٹی کے اثار اور جس نبی کے بیٹی کے ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ یہ ہے، وہ نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اسی وقت وہ چادر واپس کیا، یہ چادر لے جاؤ اور جا کے کہنا آج سے میں بھی تمہارا غلام ہوں، میری نسل بھی غلام ہے، نبی کی بیٹی کی چادر خریدنے کی میرے اندر طاقت نہیں۔ یہ تو جو جن کے در سے کوئی منگتا کبھی خالی نہ جائے۔ یزید بدبخت نے سر حسین مانگا، حسین بھی سخیدے کا بدبخت، اگر تجھے میرا سر لے کے سکون ہوتا ہے جا، تجھے بھی سر عطا فرما دیتے۔ ہم تو ایسے ہیں، اور وہ بیٹی ایسی عظیم بیٹی، جب حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی شیر خدا آقا کی بارگاہ میں حکم الہی، اللہ نے پہلے ادھر آسمانی کائنات میں نکاح دیا، پھر حکم بھیجا، اے حبیب ہم چاہتے ہیں تیری بیٹی کا نکاح ہو جائے علی کے ساتھ۔ تو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی آئے تو اب بی بی فاطمہ زہرا کو بلایا، بیٹی اس طرح کا معاملہ ہے، شرم و حیا اتنی کہ آپ نے آنکھیں بھی نہیں اٹھائیں، اتنی شرم و حیا کہ بس اس حیا سے اندر چلی گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ میری بیٹی کی اس میں رضا ہے۔ وہ جو آج تک شرم و حیا بی بی فاطمہ زہرا نے دی ہے، وہ آج بھی فقہاء نے اسی سے آگے استدلال کیا کہ اگر بیٹی خاموش رہے 3 بار ایجاب و قبول کے وقت، اس کی خاموشی ہی اس کی رضا مانگی۔ اتنی شرم و حیا والی بیٹی، اتنی شرم و حیا والی بیٹی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے آقا نے، اور پھر جب آپ کا گھر سے نکاح کے بعد جہیز نکلا، عرب کی بڑی بڑی عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں کہ دیکھیں نبی کی بیٹی ہے، اور اس ماں کی بیٹی ہے جو عرب کی سب سے بڑی عظیم تاجرہ ہے، ہزاروں ملازمین ہیں، اور جس ماں نے کئی بیٹیوں کو جہیز دے کے اپنے گھروں کو روانہ کیا ہے، آج اس کی اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھ رہی ہے۔ اور پھر جب دیکھا تو پھر حیرت سے انگلیاں دباتی رہ گئیں کہ ایک مصلی ہے، ایک جائے نماز ہے، وہ چند چیزیں صحابہ کرام نے ہاتھوں پہ اٹھا رکھی ہیں۔ تو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سونے احد کو حکم دیتے، وہ سونے کا پہاڑ بن جاتا، مگر میرے آقا نے سوچا ہوگا میری امت کے غریب بھی ہوں گے، میرے امت کے غربا بھی ہوں گے، بیٹیوں کو دینا چاہیں گے، تو میں اتنا تھوڑا دوں تاکہ غریب سے غریب اپنی بیٹی کو اتنا دے تو سکے۔ میرے آقا نے اس میں بھی رحمت رکھی، امت کے لیے رحمت رکھی۔ اور جب آپ کو میرے آقا ڈولی میں بٹھاتے ہیں تو والدین، وہ بڑا غم کا لمحہ ہے، ماں کا سایہ تو سر پہ تھا نہیں۔ سیدہ کائنات بچپن میں آپ کی جب شب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا تو اس وقت حضرت خدیجہ کو مثال فرما دی، پھر سارا ذمہ داری آپ پہ آ گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم بھی اپنی بیٹی کو روانہ کرتے ہیں، کئی نصیحتیں کرتے ہیں، میرے آقا اپنی بیٹی کو نصیحت فرما رہے تھے، بیٹی فاطمہ دیکھ علی سے کبھی سوال نہ کرنا، علی سے کبھی سوال نہ کرنا۔ اور شہزادی کونین نے 7 دن روزے رکھے ہیں، کبھی مانگا نہیں۔ ایک دن حضرت علی شیر خدا گھر تشریف لائے، دیکھا کہ سیدہ کائنات کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، کئی دن کا فاقہ ہے۔ پوچھتے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ ہاتھوں پہ چھالے ہیں، چکی پیس پیس کے بری حالت ہے۔ فرماتی بس میں علی، میں تو کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا سب کو سمجھتے ہیں، مگر کبھی زندگی میں بیمار بھی ہوئی ہے، کبھی سوال نہیں کیا۔ علی شیر خدا خود فرماتے ہیں، فاطمہ زہرا ادھر جنگ سے کچھ جنگی قیدی آئے ہیں، سب لوگ تیرے بابا کے دروازے پہ جا رہے ہیں خدمتگار لینے، تو بھی جا اور جا کے کیا اپنے بابا سے، تجھے بھی کوئی خدمت گزار دے دے، تو کام کر کر کے تھک جاتی ہے، مجھ سے تیری حالت دیکھی نہیں جاتی۔ آپ بادل نخواستہ تشریف لے گئی،
صبح سے شام تک غلام بڑھتے رہے، آپ وہاں تکتی رہی، شام کو واپس آ گئی۔ علی شیر خدا پوچھتے کیا بنا فاطمہ الزہرا، تو کسی غلام کو لائی نہیں ساتھ، کسی خادمہ کو لائی نہیں ساتھ؟ تو آپ فرماتے ہیں علی مجھے معاف کرنا، میری زبان پہ سوال آتا ہی نہیں، میں اپنے بابا سے مانگ نہیں سکتی، مجھے حیا آتی ہے، میں کس زبان سے مانگوں کہ بابا مجھے کوئی خادمہ دے دے، میں نبی کی بیٹی ہوں، علی میں تیری بیوی ہوں، میری زبان پہ سوال ہی نہیں آیا۔ سیدہ کائنات مانگا ہی نہیں، واپس آ گئی۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی کائنات میں بیٹی کہ بیٹیاں بھی رشک کرتی ہیں جس کے مقام اور مرتبہ پر۔ اور پھر جب سیدہ کائنات علی شیر خدا کی طرف چلی گئی تو بیوی ایسی صابرہ، ایسی شاکرہ، ایسی شکر گزار، ان جیسی بیوی بھی کوئی نہیں۔ جب علی شیر خدا جنگ سے تشریف لاتے ہیں ان کی زخم دھوتی ہیں، ان کی تلوار صاف کرتی ہے، خون کے داغ صاف کرتی ہے تاکہ علی کو اگلے مارکے کے لیے تیار کیا جا سکے، حوصلہ بڑھاتی ہے۔ اور جب ماں کا روپ ملا تو پھر ان جیسی ماں بھی کوئی نہیں۔ مائیں تو زمانے میں بڑی ہوئی ہیں، بڑی عظیم ہوئی ہیں، مگر ایسی ماں جو پیدا ہوتے ہی اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں دے، جس نے اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں دے دے کے پالا ہو۔ جھولا جھلایا جا رہا ہے، لب پہ قرآن ہے، چکی چلتی ہے، لب پہ قرآن ہے، کھانا پکاتی ہے، لب پہ قرآن ہے، آٹا گوندتی ہے، لب پہ قرآن ہے، گھر میں جھاڑو چلاتی ہے، لب پہ قرآن ہے۔ وہ قرآن پڑھ پڑھ کے جب حسنین کریمین پیدا ہوتے ہی ماں کی زبان سے قرآن سنتے رہے ہوں گے تو وعدہ تو تبھی سے ہو گیا ہوگا کہ ماں لوریوں میں قرآن سنانا تیرا کام ہے، آٹا گوندھ کے قرآن سنانا تیرا کام ہے، چکی چلاتے قرآن سنانا تیرا کام ہے، کل میدان کربلا میں نیزے کی نوک پر قرآن سنانا میں حسین کا کام ہے۔ اور پھر ایسی ماں، مجھے بتائے کوئی ایسی ماں کہ جو 9 محرم کی شام کو خود کربلا میں جا کے اپنے بچوں کی، کوئی ایسی ماں ہے مجھے بتائیں کہ جو اپنے بچوں کی قربانگاہ کو خود تیار کرے؟ مائیں دعا کرتی ہے اللہ میرے بچوں سے آزمائش پھیر دے، اللہ میں اپنے بچوں کا دکھ دیکھ نہیں سکتی، مگر یہ کیسی ماں ہے جو رات کو کینکریاں اٹھا رہی ہے، رات کے دیرے میں صفائی کر رہی ہے کہ صبح میرے پھول سے بچوں کے لاشیں گرنے والے ہیں، انہیں تکلیف نہ ہو، انہیں پریشانی نہ ہو، انہیں دکھ نہ آئے، انہیں مصیبت نہ آئے۔ ایسی ماں اور ایسی ماں کوئی نہیں ہوگی جس کو اپنے بچوں کا اتنا وجدان ہو، اتنا خیال ہو۔ جب شہیدان کرب و بلا بازار دمشق میں بیٹھے ہوں، کوئی پرسان حال نہ ہو، تاریخ میں واقعہ موجود ہے، اتنی دور کی نظر، کوئی کہتا نبی کو غائب کا علم نہیں، یہاں تو نبی کی بیٹی کو اتنا علم ہے، اتنا مقام اور مرتبہ ہے، اتنا وجدان ہے، اتنا خیال ہے، اتنی خبر ہے۔ جب یہ سارے قافلے کو دمشق کے بازار میں یزید بدبخت نے بٹھایا تو کسی نے خیر خبر نہیں لی، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کسی بوڑھی عورت نے چھت سے آواز دی، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو میں آپ کے بچوں کی خدمت کر دوں، اگر اجازت ہو، میرے گھر میں کچھ کھجوریں پڑی ہیں، کچھ پانی، کچھ چادریں۔ تو کسی نے کہہ دیا بی بی اللہ بھلا کرے بھیج دے، ہمیں تو پورے سفر میں کسی نے پوچھا ہی نہیں، ہمارا تو کسی نے حال ہی نہیں پوچھا، ڈرتے ہوئے یزید بدبخت کا پہرا اتنا سخت ہے، خبر ہی کوئی نہیں لی کسی نے۔ اس خاتون نے پانی، کھجوریں، چادریں بھیجی، وہ قافلے والوں میں تقسیم ہو گئی۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی اس عورت کو بلاؤ، وہ کون ہے جو میرے بچوں کے اتنے خیال نہیں کر رہی ہے، جس نے پانی پلایا ہے میرے کارواں کو، چادریں دی ہیں۔ بوڑھی خاتون کمر جھکی ہوئی ہے، وہ آ گئی، کہا بی بی تو جانتی ہے یزید بدبخت اس کے قیدی ہیں، وہ تیرے ساتھ ظلم کرے گا، ہم اس کے دربار میں آئے بیٹھے ہیں، ہماری شاید کل یا آج حاضری ہو جائے، ہمیں بلا لے، تمہیں پانی پلا رہی ہے، چادریں دے رہی ہے، کھجوریں کھلا رہی ہے، وہ تیرے بچوں کو مار دے گا، تجھے ذبح کر دے گا، ظالم ہے بدبخت جس نے نبی کی آل کے ساتھ یہ ظلم کیا، تو کیا چیز ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا، کیوں کر رہی ہے، جانتی ہوں میں کون ہوں؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا نہیں بی بی میں تمہیں جانتی نہیں ہوں،
فرمایا جب جانتی نہیں ہو پہچانتی نہیں تو میری خاطر یہ غم یہ سارا کچھ کیوں کر رہی ہو؟ وہ خاتون کہتی بی بی میں تمہیں نہیں جانتی، مجھے اتنا یاد ہے ایک زمانے میں مدینہ میں رہتی تھی، میرا باپ یہودی تھا، میں یہودن ہوں، پھر میں نے کلمہ پڑھا، میرا باپ مسلمان ہوا، مجھے بھی ایمان مل گیا، میں جب مسلمان ہوئی تو مجھے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے گھر میں نوکرانی رکھا، میں نے کئی سال ان کے برتن مانجے، ان کے میں کپڑے دھوتی رہی، ان کا سودا سلف آتی رہی، ان کے 2 بچے تھے حسن اور حسین، میں ان کو لوریاں دیتی رہی، اس کی بیٹی زینب تھی جس کو میں نے اپنے ہاتھوں میں پالا ہے، ماں بن کے پالا ہے، میں اس گھر میں جوان ہو گئی، میرے والدہ نے میری شادی دمشق میں طے کر دی، تو میں جب دمشق میں میری شادی طے ہو گئی، میں اپنی مالکن فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں گئی، میں نے کہا مالکن بڑی دور میری نسبت طے ہو گئی ہے، میں نے آپ کے گھر کی بڑی خدمت کی ہے، جانے پلٹ کے آؤں نہ ہو، ملاقات ہو نہ ہو، مجھے میری خدمتوں کا صلہ دے دے، کچھ ایسی دعا دے دے، کچھ ایسا عطا کر دے کہ مالکن میں جہاں جاؤں میں آپ کو یاد رکھوں۔ فرماتی بی بی میری مالکن فاطمہ الزہرا نے مجھے وصیت کی تھی کہ دیکھ دمشق کے بازاروں میں کبھی لٹے پٹے لوگ آئیں گے، ادھر کبھی پردیسی لوگ آئیں گے، غریب الوطن آئیں گے، دیکھنا ان کے سر نیزوں پہ ہوں گے، جب وہ پردیسی غریب الوطن آئیں تو دیکھ انہیں پانی پلا دینا، میری خدمتوں کا صلہ ادا ہو جائے گا، بعض ان غریب الوطن کو پانی پلانا۔ بی بی مجھے نہیں خبر تو کون ہے، میں تو ساری عمر دیکھتی رہی، قیدی نہیں آئے، آج قیدی آ گئے، میری مالکن کی دعا قبول ہو گئی، میں نے تو پانی اس لیے پلایا ہے، میری مالکن فاطمہ الزہرا نے وصیت کی تھی کہ دیکھ دمشق کے بازاروں میں کبھی لٹے پٹے لوگ آئے انہیں پانی پلا دینا۔ جب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس کی بات سننے کا، بی بی ماں اب اس کے سلے میں تو کیا مانگتی ہے، ہم تیرے حق میں دعا کر دیں گے۔ وہ کہتی بی بی تو کیا دے گی، تیرے تو اپنے ساتھ نیزوں پہ ہے، تو خود قیدی ہے، غریب الوطن ہے۔ بی بی میں تمہیں دے کچھ نہیں سکتی مگر اللہ ہماری دعا قبول کر لیتا ہے، تیرے حق میں دعا کر دیتے ہیں، تو جو دعا کہے گی اللہ قبول کر لے گا۔ اس نے اپنا سر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا، کہتی بی بی میرے لیے پھر دعا کر دے۔ میں جب فاطمہ الزہرا کے گھر کی نوکرانی تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین، مجھے عمر گزر گئی، میں نے ان کو دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے میرے ایک بیٹے حسن کو کسی نے زہر دے کے شہید کر دیا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ بی بی ایک اور دعا کر دو۔ فاطمہ الزہرا کی ایک بیٹی زینب تھی جو مجھے ماں کہتی تھی، میں نے ماں بن کے پالا ہے، بی بی دعا کر دے میں مرنے سے پہلے ایک بار اپنی زینب کو دیکھ لوں، میں اپنے حسین کو دیکھ لوں۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے چہرے سے نقاب اتار دیکھا، بی بی دیکھ یہ قیدی تیری وہی زینب ہے، وہ نیزے پہ سر تیرے بیٹے حسین کا۔ اللہم صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔